بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید یوٹیوب چینل پر کہ جہاں آپ کے لیے پیش کیے جاتی ہیں اہم اور بصیرت افروز آڈیو بکس۔ جس کتاب کا انتخاب کیا ہے وہ ہے کیفر گناہ کبیرہ آیت اللہ سید ہاشم رسولی مہلاتی کی۔ یہ کتاب نہ صرف گناہوں کی حقیقت کو واضح کرتی ہے بلکہ ان کے دنیاوی اور اخروی اثرات کو قرآن و حدیث کی روشنی میں بھی بیان کرتی ہے۔ تو چلیے سنتے ہیں اس کتاب کو۔ آج انشاءاللہ کہ اس کتاب کا حصہ نمبر 7 بیان ہوگا۔ پچھلے حصوں کے لیے آپ لسٹ بنامے کیفر گناہان کبیرہ میں جا کر ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ ہم نے پچھلی آڈیو کا جو اختتام کیا تھا وہ ایک سوال کے اوپر کیا تھا۔ وہ سوال یہ تھا کہ ممکن ہے کوئی شخص یہ سوال کرے کہ اگر گنہگار کو ایک بیمار انسان اور گناہ کو ایک نفسیاتی بیماری مان لیا جائے تو پھر کیا وجہ ہے کہ اسلام نے گنہگار پر دنیا میں شرعی حد جاری کرنے کا حکم دیا جبکہ آخرت میں اس کو سخت عذاب سے ڈرایا ہے، درحالانکہ بیمار کو اس کی بیماری پر سزا دینا کسی طرح درست نہیں۔ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ گنہگار کے لیے دنیا میں شرعی حد اور آخرت میں سزا اس لیے مقرر کی گئی کہ بیماری کا علاج خود گنہگار کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ وہ اس امر پر مکمل طور پر قادر ہے کہ ایک فوری ارادے سے خود کو گناہ کی بیماری سے بچا لے۔ بیماری کا پیدا ہونا خود انسان کو اپنے اعمال کی وجہ سے ہے، وگرنہ خدا نے انسان کو بیمار خلق نہیں کیا، لیکن جسمانی بیماریوں میں نہ مرض انسان کے اختیار میں ہے اور نہ اس کا علاج۔ عام طور پر یہ دونوں ہی انسان کے دائرے اختیار سے باہر ہے۔ امراض یکا یک انسان پر حملہ کر کے اسے بیمار بنا دیتے ہیں۔ جب تک ایک طویل عرصے تک دوا کے ساتھ غذا میں پرہیز نہ کی جائے شفا حاصل نہیں ہوتی۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ دوائیوں کے استعمال اور پرہیز کے باوجود بھی بیماری دور نہیں ہوتی اور مریض موت سے ہمکنار ہو جاتا ہے۔ بس دنیا اور آخرت دونوں میں گناہ کے لیے سزا مقرر کرنے کا سبب یہ ہے کہ جب پروردگار عالم نے انسان کو نیک اور بد کی تمیز کے لیے عقل کی دولت سے نوازا، اس کو خیر اور شر اور ہدایت و گمراہی کے راستے بتا دیے، انسان کو خود اپنے امراض کا طبیب قرار دیا، تو پھر اے انسان تو نے کیوں خود کو گناہ کے راستے پر ڈال کر بیمار کیا؟ بیماری کے بعد بھی جبکہ اس کا علاج خود تمہارے اپنے ہاتھ میں تھا، تم اپنے ایک ارادے سے اپنا علاج کر سکتے تھے، تو تم نے ایسا کیوں نہ کیا؟ امام جعفر صادق علیہ السلام عبداللہ ابن جندب کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں، اپنے نفس کو دشمن قرار دو تاکہ اس سے جہاد کرو۔ یہ وہ امانت ہے جسے واپس لوٹانا ہے کہ تمہیں خود اپنے نفس کا طبیب قرار دیا گیا ہے، تم کو صحت کی نشانی بتا دی گئی ہے اور مرض کو تم پہ ظاہر کر دیا گیا ہے، اس کے علاج کے لیے ہدایات دے دی گئی ہیں۔ امیر المومنین علیہ السلام اپنے ایک خطبے میں کہ جسے نہج البلاغہ میں نقل کیا گیا ہے ارشاد فرماتے ہیں، اے انسان کس چیز نے تجھے گناہ پر دلیر کیا؟ کس شے نے تجھے اپنے پروردگار پر مغرور کر دیا؟ کس چیز نے تجھے اپنی ہلاکت پہ آمادہ کیا؟ کیا تیرے مرض کا کوئی علاج نہیں، یا تو اس نیند میں ہے کہ جس میں بیداری نہیں؟ آج چند جملوں کے بعد یہ فرماتے ہیں کہ پس اے انسان آ اور اپنے دل کی سستی کا قطعی ارادے سے علاج کر، اس خواب غفلت سے بیدار ہو جو تیری آنکھوں میں رچ بس گئی ہے۔ نیز آپ سے منسوب اشعار میں بھی ہے کہ تیرا علاج خود تیری ذات میں ہے جسے تو نے نہیں دیکھ پایا، اور تیری بیماری خود تیری وجہ سے ہے جس کا تجھے علم نہیں۔ بنیادی بات تو یہ ہے کہ اختیار اور آزادی ہی انسان کا سب سے بڑا امتیاز ہے۔ جس طرح وہ اپنے ایک ارادے سے شہوت کی قید اور سرکش خواہشات کی کمند سے رہائی حاصل کر کے عظمت کے کمال پر پہنچ سکتا ہے، اسی طرح خود کو ہوا و ہوس کے سپرد کر کے حیوان سے بھی زیادہ پست بنا سکتا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ آپ فرماتے ہیں، آخری زمانے میں کچھ لوگ ہوں گے کہ جو گناہ کر کے کہیں گے کہ خدا نے ہماری تقدیر میں یہی لکھا تھا۔ جو لوگ ان کے اس دعوے کے خلاف جد و جہد کریں اس کا ثواب اتنا عظیم ہے جیسے راہ خدا میں تلوار چلائی ہو، یعنی دشمنان دین کے خلاف لوگ اپنی غلط کاریوں کا جواز پیدا کرنے، اپنے گناہوں پر دلیل لانے اور خود کو ضمیر کی ملامت سے بچانے کی کوشش میں ایسے بے بنیاد دعوے کرتے ہیں اور اپنے ضمیر کی آواز کے خلاف اپنے گناہوں کی ذمہ داری دوسروں پر ڈالتے ہیں۔ جیسا کہ ایک دانشور نے کہا کہ جبر کا نظریہ عام طور پر ایسے افراد کی طرف سے پیش کیا جاتا ہے کہ جو خود کو قانون اور اخلاق کی قید سے آزاد کرنا چاہتے ہیں۔ وہ اپنے ہر عمل کے ارتکاب پر ایک مدلل عذر پیش کرتے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں کہ خدا کی مرضی یہی تھی
اس کی مرضی کے سامنے کیا کیا جا سکتا ہے؟ کبھی یہ کہتے ہیں کہ حالات کے تقاضے ہمیں ایسا کرنے پہ مجبور کرتے ہیں اور تاریخ کے جبر کا راستہ نہیں روکا جا سکتا۔ البتہ یہ باتیں جبر و اختیار کی بحث سے متعلق ہیں جس پر ہمارے علماء دین نے بڑی حد تک اظہار خیال کیا۔ ان علماؤں نے قرآنی آیات اور ائمہ اطہار علیہم السلام کی روایات کے سارے مذہب حق کو کہ جو نہ جبر ہے اور نہ اختیار ثابت کیا ہے۔ لیکن اگر ہم اس بحث کو چھیڑنا چاہیں کہ جو از خود ایک جداگانہ کتاب کی شکل اختیار کرے گا تو ہمارے موضوع سے خارج ہوگی، لیکن اس خیال سے کہ یہ بات قارئین کے ذہن میں شکوک پیدا نہ کرے، یہ بے بنیاد باتیں بلا جواب بھی نہ رہیں۔ اس بحث کے متعلق چند مختصر جملے کہنا چاہیں گے کہ جو اس امر کو ثابت کریں کہ اپنے گناہوں کے لیے ہم خود ذمہ دار ہیں۔ آئیے ہم اپنے گناہوں کو کہ جو اخلاقی پاکیزگی اور بلند کرداری کے منافی ہیں تجزیے کے طور پر اپنی قسمت اور تقدیر کے لکھے پر محلول کریں، حالانکہ یہ بات علمی نقطہ نگاہ سے بے بنیاد اور ہمارے احساسات اور ضمیر کے بھی مخالف ہے۔ ہمارا ضمیر اس بات کو محسوس کرتا ہے کہ ہم ہر قسم کے حالات میں جبکہ کام کے وسائل اور اس کے لیے بنیاد موجود ہو فعل کی انجام دہی یا ترک پر آزاد ہیں۔ اب یہ ہمارا اختیار ہے کہ اس کام کو بجا لائیں یا پھر ترک کر دیں۔ ہر کام کا ارادہ ہم ہی سے متعلق ہے، چاہے اسے بجا لائیں یا چاہے اس کو چھوڑ دیں۔ فتح کا احساس ان چیزوں میں سے ایک ہے کہ جو افعال اور مخصوص گناہ کے سلسلے میں انسان کو مختار ثابت کرتی ہے۔ اس کے برعکس احساس شکست کے جو نفسانی خواہشات کے سامنے ہتھیار ڈالنے سے پیدا ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ گناہ کے بعد ندامت اور پشیمانی کا احساس بھی ان امور میں سے ہے کہ جو گناہ پر عمل کرنے یا نہ کرنے کے سلسلے میں انسان کے مختار ہونے کو ثابت کرتی ہے۔ ترک گناہ سے انسان میں جو فتح مندی کا احساس پیدا ہوتا ہے اس کے متعلق ماہرین نفسیات کہتے ہیں کہ اگر انسان میں کسی کام کو انجام دینے کے لیے شیطانی اور حیوانی خواہشات پیدا ہوں لیکن وہ اپنی اخلاقی حیثیت کو بچانے کے لیے ان خواہشات کے سامنے ڈٹ جائے اور پھر ان پر عمل نہ کرے تو اس کے وجود میں فتح مندی کا احساس پیدا ہوتا ہے، لیکن اگر اس پر شہوت غالب آ جائے تو پھر فتح مندی کے بجائے اس میں شکست اور حقارت کے احساس رونما ہوں گے۔ لارڈ آوربی اپنی کتاب خوش بختی کی جستجو کے صفحہ نمبر 338 پر تحریر کرتا ہے، پست اور ناجائز کاموں سے اپنا دامن بچاؤ کہ وہ تمہاری عزت نفس کو داغدار کر دیں گے۔ جب ہم کسی برے کام کا ارتکاب کرتے ہیں تو ہم میں یہ احساس اجاگر ہوتا ہے کہ ہم کتنے حقیر اور پست ہو گئے ہیں۔ یہ امر از خود انسان کے مختار ہونے پر دلیل ہے، نیز اس سے ثابت ہوتا ہے کہ انسان کا اخلاق و کردار بنیادی حیثیت رکھتا ہے جو انسان کی مادی زندگی حیوانی خواہشات کا تابع نہیں۔ حیوانی پہلو انسان کی زندگی کے طفیلی اجزاء ہیں۔ انسان میں فتح مندی کا احساس اس وقت پیدا ہوتا ہے کہ جب وہ اپنی ذات کے ان طفیلی اجزاء پر غالب ہو، لیکن اگر اس کے سامنے ہار مان لے تو شکست کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ اس امر کی مزید وضاحت اپنے مقام پر کی جائے گی۔ ندامت اور پشیمانی کے متعلق بھی کہا جاتا ہے کہ اگر انسان کو گناہ یا دوسرے برے افعال کے ارتکاب میں اختیار حاصل نہ ہوتا تو عمل کے بعد ندامت کا احساس ایک محمل بات ہوتی۔ انسان ان اعمال پر کبھی پشیمان نہ ہوتا۔ پشیمانی ندامت کا یہی احساس اس امر پر دلالت کرتا ہے کہ وہ عمل کے ارتکاب کے وقت اس کے ترک کرنے پر قادر تھا، چونکہ اس نے ایسا نہ کیا اور ایسا کرنے سے اسے نقصان اٹھانا پڑا، اس لیے وہ اب پشیمان ہے۔ بس یہ بات تو امر ہے کہ نیک اور بد اعمال کا اختیار ہمارے اپنے ہی ہاتھوں میں ہے۔ خلاق کائنات نے انبیاء علیہم السلام آسمانی کتابیں بھیج کے ہمیں نیک اور بد کا فرق سمجھایا، ان کے انتخاب میں ہمیں مختار قرار دیا۔ اب یہ ہماری ذمہ داری ہے اس ارادے اور قوت فیصلے کے سہارے کے جو ہمارے وجود میں ودیت کی گئی ہے، اپنی نفسانی خواہشات کا راستہ روکیں اور ہمیشہ کے لیے اپنی نجات کا سامان کر لیں، یا پھر خود کو اپنی شہوتوں کا اسیر بنا کر عاقبت خراب کر لیں۔ لارڈ آوری تحریر کرتا ہے کہ مصائب کی ایک قسم وہ ہے کہ جو ہم پر ہمارے گزشتہ اعمال کی وجہ سے نازل ہوتی ہے۔ ہمیں یہ حق حاصل نہیں کہ ان مصائب کی شکایت کریں۔ جو شخص بیج بوتا ہے وہی اس کا ثمر بھی حاصل کرتا ہے۔ اب اگر بیج میں خرابی ہے تو پھر اس میں کسی اور کا کیا قصور؟ کیا اس لیے زمانے کو الزام دیں یا آسمان کے سلوک کی شکایت کریں؟ یہ مسلمہ حقیقت ہے کہ غربت اور بیماری زندگی کے سخت ترین مصائب میں سے ہے، لیکن اکثر
مصیبتیں کبر، غرور، طمع، ان جیسی دوسری برائیوں کی وجہ سے نازل ہوتی ہیں۔ ہر انسان اپنی مرضی سے نیک اور شریف بن سکتا ہے، پست اور بدکاردار بھی، لیکن لوگ بلا قضا و قدر کو الزام دیتے ہیں۔ ہم اپنی قسمت کے خود خالق ہیں۔ معمولی کوشش سے شریر اور بدبخت بھی بن سکتے ہیں اور نیک اور خوشبخت بھی۔ ہم خود اس کے ذمہ دار ہیں۔ یقیناً ہم امر پر قادر ہیں کہ خود کو عظمت اور شرافت کی معراج سے پہنچا دیں یا پھر ذلت اور بدبختی کے کنویں میں گرا دیں۔ جب انسان پستی اور بدبختی میں گرفتار ہو جائے تو اس کی ساری ذمہ داری خود اسی پر ہوگی۔ انسان، حیوان، فرشتہ کا ایک عجیب امتزاج ہے۔ ملٹن کہتا ہے ہمارا جسم حیوان کی طرح، روح فرشتے کی مانند، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ بعض افراد اپنے وجود کی تحقیر کر کے اسے فرشتوں کے مقام سے نیچے لا کر جانوروں سے بھی پست بنا دیتے ہیں۔ ہم پہ لازم ہے کہ اپنی شرافت، روح کی حفاظت کریں، حد المقدور صحت کا خیال رکھیں، لیکن ضروری ہے کہ جسم پر توجہ دے کر روح کو فراموش نہ کریں، کیونکہ جسم جس قدر بھی شریف ہوگا وہ ہمیں ہمارے تمام مقاصد کے حصول میں مدد نہیں دے سکتا۔ ایسے بہت سے لوگ ہیں کہ جنہوں نے ان دو راستوں میں سے بدبختی کے راستے کو اپنے لیے پسند کیا، شہوت کے اسیر بنے۔ ایسے لوگ بھی دیکھے گئے ہیں کہ جنہوں نے یک لخت فیصلے سے اپنی نفسانی خواہشات کا گلا گھونٹا اور نجات کے راستے کو منتخب کیا۔ مثال کے طور پر اول الذکر افراد میں سے عمر ابن سعد کو پیش کیا جاتا ہے۔ جب عبداللہ بن زیاد کوفے کا گورنر مقرر ہوا تو اس نے رئی کی حکومت عمر ابن سعد کو دینے کا وعدہ کیا، لیکن اس وعدے کو قتل حسین ابن علی علیہ السلام سے مشروط کیا۔ عمر بن سعد کشمکش میں گرفتار اور اس نے قطعی فیصلے کے لیے ایک رات کی مہلت مانگی۔ پوری اس رات صبح تک وہ جاگتا رہا، کبھی رئی کی حکومت اس کی نگاہوں کے سامنے، کبھی خدا اور پیغمبر خدا کا تصور ذہن میں۔ اس کے ضمیر کی آواز اسے اس کام سے باز رہنے پہ اصرار کر رہی تھی اور وہ عجیب کشمکش کے عالم میں کچھ اشعار کو گنگنا رہا تھا، جس کا ترجمہ ہے کہ بخدا میں سرگردان ہوں، میں فیصلہ نہیں کر پاتا کہ کیا کروں، میں ایک عظیم کشمکش میں مبتلا ہوں۔ کیا میں حکومت رئی سے چشم پوشی کر لوں کہ جو میری تنہا آرزو ہے، یا حسین کو قتل کر کے بہت بڑا گناہ کر لوں؟ کافی غور و فکر کے بعد اپنی نفسانی شہوتوں کو لگام نہ دے سکا۔ دوسری طرف اس کے ضمیر کی آواز بھی اسے اتنی آسانی سے اس جرم کے ارتکاب کی اجازت نہیں دے رہی تھی، اس لیے اس نے اس عمل کے لیے بہانہ بازی اور خود ساختہ دلائل کا سہارا لیا۔ اس نے کوشش کی کہ بے بنیاد دلائل کے ذریعے اپنے ضمیر کی ملامت سے چھٹکارا حاصل کرے، اسی لیے اس نے اشعار کے ذریعے اپنے عمل کا جواز تلاش کرنے کی سعی کی۔ وہ کہتے ہیں کہ خدا نے جنت اور دوزخ، ثواب اور عقاب کو خلق کیا۔ اگر یہ بات سچ ہے تو میں 2 سال میں توبہ کر لوں گا، لیکن اگر جھوٹ ہے تو میں آسائشات دنیا، عظیم حکومت کا مالک بنوں گا۔ اور اس کے بعد اس نے فیصلہ کیا کہ اس جرم کا ارتکاب کرے گا۔ لیکن اسی سرزمین نینوا پر حر ابن یزید ریاحی جیسے افراد بھی دیکھے کہ جنہوں نے اس ناپائیدار دنیا کو اہمیت نہ دی، نیز خود کو پستی اور جرائم سے آلودہ نہ کیا۔ مہاجر بن قیس کہ جو عمر ابن سعد کے لشکر میں شامل تھا، کہتا ہے جب جنگ شروع ہوئی تو میں نے حر ابن یزید کو دیکھا کہ وہ آہستہ آہستہ حسین کی طرف قدم بڑھا رہا ہے۔ میں نے پوچھا اے پسر یزید، کیا حملے کا ارادہ ہے؟ انہوں نے جواب نہ دیا، لیکن میں نے دیکھا کہ اس کا بدن لرز رہا ہے۔ اس سے کہا کہ تمہاری اس روش نے مجھے شک میں مبتلا کیا ہے، بخدا آج سے پہلے میں نے کسی بھی جنگ میں تمہاری یہ کیفیت نہ دیکھی۔ اگر کبھی کوئی مجھ سے کوفے کے شجاع ترین انسان کا نام پوچھتا تو میں تمہارا نام لیتا۔ یہ تیری کیا حالت دیکھ رہا ہوں؟ حر نے کہا بخدا میں خود کو جنت جہنم کے درمیان میں حیران پا رہا ہوں، قسم ہے خدا کی کہ میں جنت کو ہاتھ سے جانے نہ دوں، اگرچہ کہ میرا بدن ٹکڑے ٹکڑے ہی کیوں نہ کر دیا جائے، میرا جسد جلا دیا جائے، کہہ کے فوراً ہی رہوار پہ سوار ہوا اور خود کو امام تک پہنچایا اور بعد میں سید الشہداء علیہ السلام کی رکاب میں جام شہادت کو نوش کیا۔ علی ابن ابی حمزہ کہتا ہے کہ میرا ایک دوست بنی امیہ کے لیے کتابت کا کام کرتا تھا۔ ایک روز مجھ سے کہنے لگا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے میرے لیے ملاقات کا کوئی وقت مقرر کر لو۔ میں نے امام سے اس کے لیے ملاقات کا وقت طے کر لیا اور اس نے حضرت کو پاس آ کے سلام کیا، بیٹھا اور پھر کہنے لگا کہ میں آپ پر فدا ہوں۔ میں نے ایک عرصے تک بنی امیہ کے دفتر میں اہلکار کی حیثیت سے کام کیا اور اس راہ سے ایک مال کثیر حاصل کیا۔ اس مال کو حاصل کرنے میں حلال و حرام کی تمیز نہیں رکھی اور جہاں سے بھی ممکن ہوتا مال حاصل کرتا۔ امام نے کہا اگر بنی امیہ کو تم جیسے آدمی نہیں ملتے کہ جو ان کے دفاتر کو چلائیں، ان کے لیے ٹیکس وصول کریں، ان کی فوج میں شامل ہوں، ان کے اجتماعات میں شرکت کریں،
تو وہ ہمارے حق کو غصب نہ کر سکتے تھے۔ اگر لوگ انہیں ان کے حال پہ چھوڑ دیتے تو وہ صرف وہی مال حاصل کر سکتے تھے کہ جو اتفاقیہ طور پر انہیں مل جاتا۔ جوان نے عرض کی، میں آپ پہ فدا ہوں، آپ میری نجات کے لیے کیا راستہ ہے؟ آپ نے کہا کہ اگر میں تیری رہنمائی کروں تو کیا تو بجا لائے گا؟ اس نے جواب دیا، یقیناً۔ امام نے کہا، جو کچھ تو نے حکومت میں رہ کر حاصل کیا اس کو بھول جا، جو مال جس سے حاصل کیا اسے واپس کر، صاحب مال کو نہیں جانتا تو اس کو صدقہ کر دو، اس کے عوض میں تمہیں خداوند متعال کی طرف سے بہشت کی ضمانت دیتا ہوں۔ علی ابن حمزہ کہتا ہے کہ نوجوان نے کچھ دیر کے لیے سر کو نیچے ڈالا، سوچنے کے بعد عرض کی، میں قربان جاؤں، آپ کے حکم کو بجا لاؤں گا۔ وہ کہتا ہے کہ وہ نوجوان ہمارے ساتھ کوفے واپس آیا اور اس کے پاس جو کچھ تھا، یہاں تک کہ تن کے کپڑوں کو بھی انفاق کر دیا۔ جب میں نے یہ دیکھا تو میں نے کچھ رقم کا انتظام کیا اور اس کے لیے کپڑے تیار کیے، باقی ماندہ رقم کو اس کے اخراجات کے لیے اس کے پاس بھجوایا۔ کچھ ہی مہینے گزرے کہ وہ نوجوان بیمار ہو گیا، ہم اکثر اس کی عیادت کو جاتے۔ ایک روز جب ہم اس کے سرہانے تھے تو وہ عالم جاں کنی میں تھا اور اس نے اپنی آنکھیں کھولیں اور مجھے دیکھ کر کہنے لگا، قسم بخدا تیرے آقا نے مجھ سے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا ہوا۔ اور یہ کہتے ہی اس کی آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو گئیں اور ہم نے اسے دفنا دیا۔ جب میں امام کی خدمت میں حاضر ہوا تو مجھے دیکھتے ہی فرمایا، اے علی، خدا کی قسم ہم نے تیرے دوست سے جو وعدہ کیا تھا اسے پورا کیا۔ میں نے عرض کی، میں آپ پہ فدا جاؤں، خدا کی قسم وہ بھی مرنے سے پہلے یہی الفاظ ادا کر رہا تھا۔ مرحوم علی بن عیسیٰ اردبیلی نے بھی اپنی کتاب کشف الغمہ میں اس واقعے کو نقل کیا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں اس سے مشابہ ایک واقعہ ابن بصیر سے بھی روایت ہے کہ جو ان کے ہمسائے سے متعلق ہے، اور جس نے اپنے مکان میں گانے والی عورتوں کو جمع کر کے مجلس شراب اور طرب سجائی تھی۔ کتب تاریخ میں ایسے واقعات موجود ہیں کہ جو اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ انسان اپنے ارادے، اختیار اور ان وسائل سے کہ جو پروردگار عالم نے اسے ودیت فرمائی ہے، حساس ترین مراحل میں بھی گناہ سے اجتناب کر سکتا ہے۔ اور ان میں سب سے زیادہ واضح حضرت یوسف صدیق علیہ السلام کا واقعہ ہے، جنہیں گناہ کے تمام وسائل میسر تھے۔ اشراف مصر کی نہایت ہی حسین و جمیل عورت نے کہ جو بہترین لباس میں تھی، نہایت ہی آرام دہ پرسکون مکان میں حضرت یوسف علیہ السلام سے اظہار عشق کیا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نہایت ہی خوبصورتی کے ساتھ جوانی کے شباب پر تھے، یعنی عمر کے اس مرحلے پر کہ جہاں پر سرکشی، طغیان، جنسی میلانات اپنے عروج پر ہوتے ہیں۔ مختصر کے ہر لحاظ سے گناہ کے وسائل موجود تھے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے صرف خدا کی خوشنودی کی خاطر زلیخا کی طرف التفات نہ کیا اور اس کے ہاتھ سے بھاگ نکلے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ نے کہا کہ خداوند عالم روز قیامت 3 افراد کو دوسروں پر حجت قرار دے گا اور ان کے ذریعے دوسرے بندوں سے احتجاج کرے گا۔ وہ حدیث ہے، روز قیامت اس خوبصورت عورت کو لایا جائے گا کہ جس کے حسن کی وجہ سے فتنہ برپا ہوگا۔ وہ عورت کہے گی، پروردگارا، چونکہ تو نے مجھے حسین خلق کیا، اس لیے اس حسن کی وجہ سے میں گناہ میں مبتلا ہو گئی۔ بس جناب مریم علیہ السلام کو کہ جو حسن و خوبصورتی میں بے مثال تھیں، اس کے پاس لایا جائے گا اور اسے کہا جائے گا کہ تو زیادہ خوبصورت ہے یا یہ؟ ہم نے اسے خوبصورت خلق کیا، اس کے باوجود وہ گناہ میں آلودہ نہ ہوئی۔ اسی طرح ایک خوبصورت مرد کو لایا جائے گا کہ جو اپنی خوبصورتی کی وجہ سے معصیت میں مبتلا ہو گیا۔ وہ کہے گا، پروردگارا، تو نے مجھے خوبصورت پیدا کیا جس کی وجہ سے میں عورتوں کے فریب میں آیا۔ بس حضرت یوسف علیہ السلام کو اس کے پاس لایا جائے گا اور اسے پوچھا جائے گا کہ تم زیادہ خوبصورت ہو یا یہ انسان؟ ہم نے اسے حسین و جمیل خلق کیا، لیکن یہ عورتوں کے دام فریب میں نہ آیا۔ پھر ایسے مصیبت زدہ شخص کو لایا جائے گا کہ جو ایسے مصائب کی وجہ سے فتنے اور معصیت میں گرفتار ہوا، کہے گا، پروردگارا، تو نے بلاؤں کو مجھ پر شدید کیا، اس لیے فتنے میں مبتلا ہوا۔ بس حضرت ایوب علیہ السلام کو لایا جائے گا اور ان سے پوچھا جائے گا کہ کیا تیری مصیبت سخت تھی یا اس کی؟ وہ بھی بلاؤں میں مبتلا ہوا، لیکن اس نے فتنے کی راہ کو اختیار نہ کیا۔ امام علیہ السلام اس حدیث میں ایک درس آموز نقطے کی طرف عورتوں کی توجہ مبذول فرما رہے ہیں تاکہ وہ خود کو گناہ سے محفوظ رکھ سکیں۔ اس حدیث کے پہلے جملے سے یہ مفہوم مترشح ہوتا ہے کہ عورتیں چونکہ اپنے ارادے استقامت میں مرد سے کمزور تر خلق ہیں، عام طور سے فریب اور فتنے کے جال میں جلد گرفتار ہو جاتی ہیں، لیکن خداوند عالم نے ان میں وہ صلاحیت عطا کی ہے کہ سخت ترین حالات میں جہاں گناہ کے ذرائع ہوں وہ خود کو گناہ کی آلودگی سے محفوظ رکھ سکتی ہیں۔ ان حالات میں پاک دامن بیوی جناب مریم سلام اللہ علیہا اس امر سے ناواقف ہونے کے باوجود کہ وارد ہونے والا خوبصورت نوجوان خدا کا فرشتہ ہے جو بشر کی صورت میں ظاہر ہوا،
اس کا نام اور خصوصیات کے متعلق سوال نہیں کرتی، بلکہ ایک نصیحت آمیز جملہ کہہ کے درخواست کرتی ہیں کہ وہ وہاں سے چلا جائے اور اس مکان میں داخل نہ ہو۔ اس جملے کو خداوند عالم نے قرآن مجید کی سورہ مریم آیت نمبر 17 میں محفوظ کیا کہ میں خدائے رحمان کے واسطے سے تجھ سے پناہ چاہتی ہوں اگر تو پرہیزگار ہے، یعنی خدا سے خوف کھا اور فوراً میرے پاس سے دور ہو جا۔ اسی وقت اللہ کے فرشتے نے اپنا تعارف کرایا، انہیں اس ذمہ داری سے آگاہ کیا کہ جو خدا نے اس کے سپرد کی۔ قرآن نے اس واقعے کو تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ امام علیہ السلام حدیث میں اس حقیقت کی وضاحت فرما رہے ہیں کہ ہر انسان ہر قسم کے حالات میں خود کو گناہ سے محفوظ رکھ سکتا ہے، خواہ وہ عورت ہو یا مرد، خلوت میں ہو یا جلوت میں، لیکن اگر وہ گناہ سے آلودہ ہو جائے تو پھر اس کے لیے کوئی عذر باقی نہیں رہتا، جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام، جناب مریم علیہ السلام نے اپنی انتہائی حسن و جمال کے باوجود سخت ترین حالات میں خود کو محفوظ رکھا اور معصیت سے بچے رہے۔ اب ہم اس باب کے اختتام پر ایک ایسی حدیث پیش کرتے ہیں کہ جسے شیعہ اور سنی دونوں نے بالا اتفاق نقل کیا ہے۔ جناب سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، تم میرے لیے 6 چیزوں کی ذمہ داری قبول کرو، میں تمہارے لیے جنت کی ذمہ داری قبول کرتا ہوں۔ پہلا، جب کوئی واقعہ بیان کرو تو جھوٹ نہ بولو۔ دوسرا، وعدہ کرو تو اس کو مت توڑو۔ تیسرا، اگر تمہارے ذمہ امانت سپرد ہے تو خیانت نہ کرو۔ چوتھا، اپنی آنکھوں کو حرام چیزوں سے بند رکھو۔ پانچواں، اپنی شرمگاہوں کو گناہ سے محفوظ رکھو۔ چھٹا، اپنے ہاتھ اور زبان سے کسی کو اذیت نہ دو۔ اس باب کے موضوعات کا خلاصہ ہے کہ پہلا، گناہ ایک بیماری ہے کہ جس کا علاج کرنا لازم ہے۔ دوسرا، اسلام نے اسی سبب سے گنہگار کی سرزنش اور ملامت سے منع کیا۔ تیسرا، کہ گناہ اور گنہگار کے خلاف جنگ کی خاطر حکم دیا ہے کہ گنہگار سے دوری اختیار کرو اور اس کے عمل سے نفرت کا اظہار کرو۔ چوتھا، جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گنہگاروں سے ایسا ہی سلوک فرماتے تھے۔ پانچواں، گنہگار کو سزا اس لیے دی جاتی ہے کہ گناہ کی بیماری کا چارہ کار خود اس کے اپنے ہاتھ میں ہے، اگر وہ فیصلہ کرے تو خود کو گناہ سے محفوظ رکھ سکتا ہے۔ چھٹا، یہ کہ بعض افراد آزادی عمل کی خاطر نیز اپنے ضمیر کو ملامت سے بچانے کے لیے گناہ کو دوسرے کے ذمہ ڈالتے ہیں اور اپنی تقدیر کو اس کے لیے سبب قرار دیتے ہیں۔ اور آخری، کہ ہمارے اس کتاب کا باب 7 جس کا موضوع ہے گناہ دعا کو قبول ہونے سے روکتا ہے۔ گناہ کے ناپسندیدہ نتائج میں سے ایک یہ ہے کہ دعا کی توفیق سلب ہو جاتی ہے، اور یہ دوسرے یہ کہ دعا قبول نہیں ہوتی۔ بزرگان دین نے اس حقیقت کو متعدد روایات میں واضح کیا۔ ہم ان روایات کو نقل کرنے سے قبل دعا کے بارے میں مختصر سی وضاحت پیش کریں گے۔ اس وضاحت میں جسم و جان پر دعا کے اچھے اثرات اور زندگی کے مختلف شعبوں میں اس کی اہمیت پر روشنی ڈالی جائے گی، تاکہ اس بارے میں بزرگان دین کے فرمودات کو بہتر طور سے سمجھا جا سکے۔ نیز اس طرح بعض افراد کے شکوک اور شبہات کو کہ جو ہم سوال کرتے ہیں کہ ہماری دعا کیوں قبول نہیں ہوتی، کسی حد تک دور کیا جا سکے گا۔ دعا کا مفہوم۔ لغت میں دعا کا مفہوم پکارنا ہے، چاہے پکارنے میں طلب مضمر ہو، عجز کا اظہار ہو یا تعریف و ستائش۔ قرآن مجید اور روایات میں جہاں کہیں دعا کو مصدر ماضی یا اس کے دوسرے مشتقات کے ساتھ استعمال کیا گیا ہے، وہاں پکارنے کے معنی میں آیا ہے، جیسے کہ سورہ کہف آیت نمبر 28 میں ہے کہ جو لوگ اپنے پروردگار کی صبح سویرے یا شام کو یاد کرتے ہیں اور اسی کی خوشنودی کے خواہاں ہیں، ان کے ساتھ تم بھی اپنے نفس پر جبر کرو۔ اسی طرح سورہ نمل آیت نمبر 62 کہ کون ہے کہ جب مضطر اسے پکارتے ہیں تو وہ دعا کو قبول کرتا ہے اور مصیبت کو دور کرتا ہے۔ اسی طرح دوسرے مقام پر سورہ اعراف آیت نمبر 55 میں ارشاد ہے، اپنے پروردگار سے گڑ گڑا کر چپکے چپکے سے دعا کرو، وہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو ہرگز دوست نہیں رکھتا۔ اور ایسی ہی متعدد دوسری آیتیں موجود ہیں کہ جہاں دعا کو پکارنے کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے، روایات میں بھی یہی مفہوم مراد لیا گیا ہے۔ دعا کے لفظ سے ہمارے ذہن میں بھی جو تصور ابھرتا ہے وہ طلب ہے، نہ کہ دعا۔ شاید شرع مقدس اسلام میں بھی دعا کا اصلی مفہوم یہ ہو کہ لوگ جس حالت میں بھی ہوں خدا کو پکاریں اور اپنے امور میں ہمیشہ اس سے مدد طلب کریں، اپنے تعلق کو اس سے قطع نہ کریں اور خدا کو ہرگز نہ بھولیں، جبکہ یہ امر از خود ایک عبادت ہے۔ چنانچہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، دعا عبادت کی جان ہے۔ قرآن میں بھی پروردگار عالم نے
دعا کو عبادت سے تعبیر کیا ہے۔ سورہ مومن آیت نمبر 60۔ تم مجھے پکارو میں قبول کروں گا، بے شک جو لوگ میری عبادت سے سرتابی کرتے ہیں عنقریب ہی ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں داخل کیے جائیں گے۔ چنانچہ ایک حدیث میں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور نیز امام سجاد علیہ السلام بھی اسی آیہ شریفہ کی تفسیر میں اس امر کی طرف اشارہ فرماتے ہیں۔ دعا مومن کا اسلحہ ہے۔ پس معلوم ہوا کہ دعا اپنے اچھے اثرات کے علاوہ ایک قسم کی عبادت اور عبد اور معبود کے درمیان بھی ہے کہ جو انسان کے باطن کے لیے سکون اور زندگی کے مصائب اور مشکلات کے حل میں ایک مؤثر دوا کی حیثیت رکھتی ہے۔ جو لوگ اس عبادت سے محروم ہیں گویا انہوں نے زندگی کی مشکلات اور مصائب میں ایک مضبوط جائے پناہ کو ہاتھ سے کھو دیا ہے۔ ان لوگوں کی مثال اس نہتے انسان کسی ہے کہ جو زندگی کے میدان کارساز میں بے یار و مددگار رہ گیا ہو۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دعا مومن کا اسلحہ ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں دعا مومن کی سپر ہے۔ امام ہشتم علیہ السلام اپنے اصحاب سے فرماتے ہیں کہ تم انبیاء کے اسلحہ سے مسلح رہو، تو اصحاب نے عرض کی کہ سلاح انبیاء کیا ہے؟ فرمایا دعا۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں کیا تمہیں اس اسلحے سے متعارف نہ کروایا جائے جو تمہیں دشمنوں سے بچائے اور تمہارے رزق اور روزی میں بھی اضافہ کرے؟ عرض کی کیوں نہیں؟ فرمایا رات دن خدا کو پکارو کہ دعا مومن کا اسلحہ ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں بلا کی موجوں کو دعا کے وسیلے سے دور کرو۔ ان چند احادیث کے مطالعے سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ دعا عمیق نفسیاتی اثر رکھتی ہے، خواہ انسان دعا کے ذریعے خدا سے کچھ مانگے یا نہ۔ دانشور حضرات اور نفسیات کے ماہرین بھی دور حاضر میں اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ خدا سے توسل بہت سی بلاؤں اور امراض کو دور کرنے کا سبب بنتا ہے۔ بنیادی طور پر ایسے بہت سے امراض ہیں کہ جو ایسے گھروں میں نہیں پہنچ پاتے کہ جہاں دعا کے ذریعے خدا سے تعلق کو برقرار رکھا جاتا ہے۔ اس کے لیے سہارا نہیں بن سکتے۔ دعا انسان کو عظیم حادثات کے برداشت کی طاقت عطا کرتا ہے۔ آج کی سائنسی دنیا اس دنیا سے مختلف نہیں کہ جہاں دعا ہی ہر مشکل کی دوا ہے، لیکن جس طرح عقلی اور بے عقلی ایک دوسرے سے متعلق نہیں، اس طرح وہ بھی باہم مربوط نہیں۔ یہ کیفیات جس قدر بھی ناقابل فہم ہیں، ان کی حقیقت کا اعتراف کرنا ہی پڑتا ہے۔ مشہور امریکی ماہر نفسیات ڈیل کارنیگی اپنی کتاب آئینِ زندگی کو پریشانی اور تشویش سے کس طرح نجات دی جائے اس میں تحریر کرتا ہے کہ آج کا جدید ترین علم یعنی نفسیات انہی امور کی تعلیم دیتا ہے کہ جن کی تعلیم پیغمبروں نے دی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ماہرین نفسیات اب اس حقیقت کو پا چکے ہیں کہ دعا، نماز، دین سے وابستگی ان تمام ہیجان اور خوف کو دور کرتے ہیں کہ جو ہماری اکثر مشکلات کا موجب ہیں۔ اس علم کا ایک بانی کہتا ہے کہ جو شخص بنیادی طور پر مذہب پر عقیدہ رکھتا ہو وہ کبھی اعصابی بیماریوں میں مبتلا نہیں ہوگا۔ اگر مذہب کا وجود نہ ہو تو زندگی بے معنی ہو جاتی ہے اور اس کی حیثیت کھلونے سے زیادہ باقی نہیں رہتی۔ ہنری فورڈ کی موت سے چند برس پہلے ایک دن میں اس کی ملاقات کو گیا۔ ملاقات سے قبل میں یہ توقع کر رہا تھا کہ وہ اپنی ان مشکلات، خستگی، پریشانیوں کا تذکرہ کرے کہ جس نے اس طویل برسوں میں دنیا کی عظیم کمپنی قائم کرنے میں برداشت کی، لیکن مجھے یہ دیکھ کر انتہائی تعجب ہوا کہ وہ 70 برس کی عمر میں بھی نہایت پرسکون، ہر قسم کی تشویش سے مبرا۔ جب میں نے پوچھا کہ کیا کبھی تمہیں پریشانی لاحق نہیں ہوئی تو اس نے کہا نہیں، کیونکہ یہ میرا عقیدہ ہے کہ خداوند عالم جملہ امور کو خود حل کرتا ہے۔ وہ خدائے بزرگ و برتر میرے کسی مشورے یا رہنمائی کا محتاج نہیں، کیونکہ پروردگار عالم جملہ امور پر حاکم ہے۔ تمام امور بالآخر بہترین طریقے سے انجام پا جائیں گے۔ ایسی صورت میں پریشانی کی کوئی وجہ باقی نہیں رہتی۔ آج کے دور میں ماہرین نفسیات تک بھی دین کی تبلیغ کا کام کر رہے ہیں۔ وہ بھی ہمیں دینداری کی رغبت اس لیے نہیں دلاتے کہ ہم آخرت میں آتش جہنم سے محفوظ رہیں، بلکہ اس دنیا کی آگ یعنی کہ السر، انجائنا، اعصابی بیماریاں اور جنون سے نجات کے لیے ایسا کرتے ہیں۔ جدید علم نفسیات کا باپ ولیم جیمز اپنے ایک دوست کے نام خط میں اسے یاد دلاتا ہے کہ جیسے جیسے اس کی عمر بڑھتی جا رہی ہے،
خدا پر اعتقاد کی ضرورت بھی بڑھتی جا رہی ہے۔ ڈاکٹر ایلیکس کارل کہ جسے سب سے بڑا علمی ایوارڈ یعنی نوبل پرائز دیا گیا، اپنی کتاب بشر مجہول میں تحریر کرتا ہے، دعا اور عبادت وہ مؤثر ترین قوت ہے کہ جو انسان کو میسر آ سکتی ہے۔ یہ قوت زمین کی قوت جاذبہ کی مانند خارجی اور حقیقی وجود رکھتی ہے۔ میں نے خود اپنے ڈاکٹر کے پیشے میں بھی ایسے افرادوں کو دیکھا ہے کہ جنہوں نے مسلسل علاج سے مایوس ہو جانے کے بعد صرف دعا اور عبادت کے ذریعے خطرناک بیماری سے نجات حاصل کر لی۔ دعا رڈیم کی مانند روشنی کا ایک ایسا چمکتا ہوا منبع ہے کہ جو از خود پیدا ہوتا ہے۔ انسان دعا کے ذریعے کوشش کرتا ہے کہ تمام قوتوں کے لامحدود منبع سے متمسک ہو کر اپنی محدود قوت میں اضافہ کرے۔ ہم جس وقت دعا کرتے ہیں گویا ایک ایسی ختم نہ ہونے والی قوت محرکہ سے اپنے تعلق برقرار کرتے ہیں جس نے تمام کائنات کو ایک دوسرے سے مربوط کر رکھا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اس قوت کا ایک حصہ ہماری حاجت روائی کے لیے مخصوص کر دیا جائے۔ دعا ہی کے وسیلے سے ہماری خامیاں اصلاح پاتی ہیں اور ہم ایک نئی قوت اور بہتر حالت میں اپنے مقام سے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ ہم جب ایک لگن اور جذبے کے ساتھ دعا اور عبادت میں خدا کو پکارتے ہیں تو ہماری روح اور جسم دونوں خود کو پہلے سے بہتر حالت میں محسوس کرتے ہیں۔ یہ ناممکن ہے کہ کوئی عورت یا مرد ایک لمحے کے لیے بھی اپنی خدا کو پکارے اور اس کا نتیجہ برآمد نہ ہو۔ مذکورہ دانشور نے یہاں تک لکھا کہ بے خوابی کا علاج بھی دعا ہی کے ذریعے ممکن ہے۔ وہ اس سلسلے میں ایک انگریز دانشور کا قول نقل کرتا ہے کہ جس نے انگلستان کی میڈیکل سوسائٹی میں تقریر کے دوران کہا کہ میں برسہ برس کے تجربات کے بعد اس نتیجے پر پہنچا کہ دعا وہ مؤثر ترین عنصر ہے کہ جس کے ذریعے بے خوابی کی کیفیت کو دور کیا جا سکتا ہے۔ مذکورہ بیان سے بات واضح ہو جاتی ہے کہ دعا قطع نظر اس کے کہ اس سے کوئی شے طلب کی جائے، مصائب، مشکلات، حتیٰ کہ امراض کے دور کرنے میں بھی اہم اور ناقابل انکار کردار ادا کرتی ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام محمد بن سلم سے فرماتے ہیں، کیا تمہیں اس شے کے متعلق خبر دوں کہ جو ہر مرض کی دوا ہے حتیٰ کہ موت کی بھی؟ عرض کی یقیناً۔ فرمایا وہ دعا ہے۔ دعا عام تصورات کے برعکس صرف مشکلات اور مصائب کے لیے ہی مخصوص نہیں بلکہ خداوند عالم ان افراد کو کہ جو صرف بلا اور مصیبت کے وقت اس سے رجوع کرتے ہیں تنبیہ کرتے ہوئے سورہ یونس آیت نمبر 10 میں فرماتا ہے کہ جب انسان پر کوئی مصیبت نازل ہوتی ہے تو وہ سوتے جاگتے حالت قیام غرض کے ہر حالت میں اسے پکارتا ہے۔ جب ہم اس کی مصیبت کو دور کر دیتے ہیں تو وہ ہم سے دور ہو جاتا ہے، گویا اس نے مصیبت میں ہمیں پکارا ہی نہ ہو۔ اس طرح اسراف کرنے والوں کے لیے ان کے اعمال کو زینت دے دی جاتی ہے۔ باری تعالیٰ سورہ فصلت آیت نمبر 51 میں فرماتا ہے کہ جب ہم انسان کو نعمت دیتے ہیں تو وہ ہم سے منہ پھیر لیتا ہے، لیکن جب وہ کسی بلا یا مصیبت میں گرفتار ہوتا ہے تو ہم کو بے حد پکارتا ہے۔ سورہ یونس، سورہ لقمان، سورہ روم، عنکبوت، اس میں بھی اسی مضمون سے متعلق متعدد آیتیں موجود ہیں۔ روایات کی روح سے اسلام کی پیشواؤں نے مختلف انداز سے اپنے پیروکاروں کو حکم دیا کہ خوش غمی اور سختی غرض کے ہر حالت میں دعا سے غافل نہ ہوں۔ روایات میں تو اس حد تک بیان ہے کہ اگر کوئی مصیبت اور مشکل کے علاوہ دوسرے اوقات میں دعا نہ کرے تو اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص دعا میں سبقت کرتا ہے، ہر حال میں بارگاہ خدا میں دست بدعا رہتا ہے، اس پر بلا نازل ہوتی ہے اور وہ ہم سے دعا کرتا ہے تو ہم قبول کرتے ہیں۔ فرشتے کہتے ہیں اس کی آواز تو ہمارے لیے آشنا ہے، اس کی آواز آسمان سے واپس نہیں لوٹائی جاتی۔ جو شخص دعا میں سبقت نہیں کرتا اور صرف نزول بلا کے وقت دعا کرتا ہے، اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ فرشتے کہتے ہیں ہم نے تو اس کی آواز کبھی سنی ہی نہیں۔ دوسری روایت میں وارد ہے کہ اسے پوچھا جائے گا کہ آج سے پہلے کہاں تھے؟ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جو شخص چاہے کہ اس کی دعا مصیبت کے وقت قبول ہو، اس پر لازم ہے کہ سکون کے وقت بھی کثرت سے دعا کرے۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا کہ علی ابن الحسین علیہ السلام ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ مصیبت کے نازل ہونے کے بعد دعا کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ خدا نے جناب داؤد علیہ السلام کو وحی کی کہ مجھے اپنی خوشحالی کے ایام میں یاد کرو تاکہ میں مصیبت کے وقت۔ مشہور امریکی ماہر نفسیات ڈیل کارنیگی اس سلسلے میں تحریر کرتا ہے کہ ہم میں ایسے بہت سے لوگ ہیں کہ جب ان پر
زندگی تنگ ہو جاتی ہے، ان کی قوت برداشت جواب دینے لگتی ہے تو وہ نا امیدی کی کیفیت میں خدا سے رجوع کرتے ہیں۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ مشکل کے وقت کوئی شخص خدا کا منکر نہیں ہوتا، لیکن سوال یہ ہے کہ نا امیدی اور مایوسی کے آخری لمحات تک کیوں انتظار کیا جائے؟ ہر روز اپنی قوت کی تجدید کیوں نہ کی جائے؟ عبادت کے لیے زندگی کے آخری ایام کا انتظار کیوں کرے؟ اس سے یہ بات بھی ظاہر ہوتی ہے کہ خداوند تعالیٰ اور ائمہ معصومین علیہم السلام کی طرف سے دعا پر اتنی شدید تاکید کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کی توجہ کو خدا کی طرف موڑا جا سکے تاکہ عبد اور معبود کے درمیان ایک تعلق قائم ہو اور بندے ہر حال میں خدا کو پکاریں، اس کی یاد سے غافل نہ ہوں، زندگی میں درپیش طوفانوں کے مقابلے پر ہمت نہ ہاریں اور خداوند تعالیٰ کی مدد اور قوت سے اس پر قابو پالیں۔ یہاں موقع کی مناسبت سے ہم چند پیغمبران خدا اور با ایمان مردوں اور عورتوں کی سرگزشت آپ کے لیے رقم کر رہے ہیں۔ ان واقعات سے ثابت ہوتا ہے کہ دعا سخت ترین لمحات میں انسان کو سکون قلب بخشتی ہے اور اس میں مشکلات کا مقابلہ کرنے کے لیے استقامت پیدا کرتی ہے۔ اس کے بعد دوبارہ اپنے موضوع کی طرف واپس پلٹ آئیں گے۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں۔ حضرت یونس علیہ السلام کے ان بڑے پیغمبروں میں سے ہیں کہ جنہوں نے برسہ برس تک شہر نینوا میں لوگوں کو خدا پرستی کی دعوت دی، لیکن وہاں کے لوگوں نے دوسری امتوں کی مانند اس مسلح، خیر خواہ اور ہمدرد انسان کی تعلیمات قبول نہ کی، یہاں تک کہ انہوں نے پیغمبر خدا کو تھکا دیا اور چند افراد کے علاوہ آپ پر کوئی ایمان نہ لایا۔ حضرت یونس علیہ السلام یہ صورتحال دیکھ کر غصے کے عالم میں شہر نینوا سے باہر نکلے۔ بعض روایات میں ہے کہ آپ نے اس شہر کے لوگوں کے لیے بد دعا کی اور اللہ سے دعا کی کہ ان پر آسمان سے بلا نازل کرے۔ حضرت یونس ٹہلتے ہوئے دریا کے کنارے آئے۔ وہاں آپ نے دیکھا کہ لوگوں کا ایک گروہ کشتی میں سوار ہو کر سفر کا ارادہ رکھتا ہے۔ آپ نے ان سے درخواست کی کہ آپ کو بھی کشتی میں بٹھا لیا جائے۔ لوگوں نے حضرت یونس کی درخواست قبول کیا۔ جب آپ کشتی میں بیٹھ گئے تو کشتی روانہ ہوئی اور کچھ ہی دور گئے تھے کہ طوفانی کیفیت پیدا ہو گئی۔ کشتی موجوں کے درمیان متلاطم تھی۔ مسافروں نے صورتحال دیکھ کر کشتی کا وزن کم کرنا چاہا۔ ان کا خیال تھا کہ سمندر کا خدا غضبناک ہو گیا ہے اور یہ طوفان اس کے سبب ہے، پس انہوں نے طے کیا کہ جس کا نام قرا نکل آئے اسے سمندر میں پھینکا جائے گا۔ قرا حضرت یونس کے نام نکلا، لیکن ان کے چہرے کا جلال اور نور مانے ہوا کہ لوگ انہیں سمندر میں نہ پھینکیں، اس لیے انہوں نے دوسری اور پھر تیسری مرتبہ بھی قرا کیا اور ہر مرتبہ قرا حضرت یونس کے نام نکلا، اور انہوں نے یہ سوچ کر کہ شاید اس میں بھی کوئی راز ہے، حضرت یونس کو پانی پھینک دیا۔ خداوند عالم نے اس ہنگام میں ایک بڑی مچھلی کو اس امر پہ معمور کیا کہ وہ حضرت یونس علیہ السلام کو نگل لے، لیکن ان کا گوشت نہ کھائے بلکہ اپنے شکم میں ان کو حفاظت سے رکھے۔ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت یونس کو کتنی دشواریوں کا سامنا ہوا ہوگا، اس لیے پروردگار عالم نے حضرت یونس علیہ السلام کی جگہ کو ظلمات کی، جو کہ ایک روایت کے مطابق امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ظلمت سے مراد شکم ماہی کی تاریکی اور ظلمت شب سے مراد سمندر کی تاریکی تھی، اس سے تعبیر کیا ہے۔ وہ فرماتا ہے سورہ انبیاء آیت نمبر 88 میں، اور یونس کو یاد کرو جبکہ غصے میں آ کر چلے گئے اور یہ خیال کیا کہ ہم ان پر روزی تنگ نہ کریں، تو کھٹا ٹوپ اندھیرے میں وہ چلا اٹھے کہ پروردگارہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو ہر عیب سے پاک و پاکیزہ ہے، بے شک میں قصوروار ہوں۔ تو ہم نے ان کی دعا قبول کی اور انہیں رنج سے نجات دلائی، ہم تو ایمانداروں کو یوں ہی نجات دیا کرتے ہیں۔ اس مصیبت اور مشکل کے وقت بارگاہ الہی میں دعا اور توسل کے علاوہ وہ کون سی چیز تھی کہ جو انسان کو گرداب بلا اور غم سے نجات دے اور ان کو سکون قلب اور اطمینان خاطر نصیب کرے۔ اسی طرح حضرت یعقوب علیہ السلام، یوسف اور بنیامین کی فراق۔ شام میں کنعان نامی ایک قصبہ تھا کہ جہاں پیغمبران الہی میں سے حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے اہل خاندان کے ساتھ زندگی بسر کر رہے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے اور ان میں سے 11 بیٹے اپنے جوانی میں اس پیر کنعان کے لیے چراغ زندگی کی حیثیت رکھتے تھے۔ ان میں 12واں ایک انتہائی خوبصورت بچہ یوسف تھا کہ جس سے اس کا باپ اس کی عقل مندی، فکری خوبصورتی، سیرت کی نیکی کی وجہ سے دوسرے بھائیوں سے زیادہ محبت کرتا۔ یہی وجہ تھی کہ دوسرے بھائی حسد کرنے لگے، کوشش میں تھے کہ قتل کر دیا جائے۔ انہوں نے انتہائی غور و فکر کے بعد ایک مقررہ دن یوسف کو کسی بھی بہانے سے اپنے والد سے لے کر اپنے ساتھ صحرا لے گئے اور پھر اپنی سازش کو عملی صورت دی۔ جب مقررہ دن آن پہنچا تو یوسف کے بھائیوں نے صحرا میں سیر و تفریح کے بہانے اپنے والد سے
حضرت یوسف کو لے جانے کی اجازت چاہی، انہیں ساتھ لے کر صحرا میں نکلے۔ مختصر آپس میں گفت و شنید کے بعد ان کو کنویں میں پھینک دیا گیا، پھر ان کی قمیص کو خون آلود کر کے اپنے والد کے پاس لائے کہ ہم نے تو یوسف کو سامان کے پاس حفاظت کی غرض سے چھوڑا، خود آپس میں مقابلے میں مصروف تھے کہ ناگاہ بھیڑیا آیا اور یوسف کو پھاڑ کھایا۔ یہ جائے تأمل اور تفکر کہ یعقوب جیسا وہ باپ کہ جو صبح سویرے اپنے خوبصورت نیک سیرت نور نظر کو صحیح سالم خود سے رخصت کرے، شام کو اس کے قتل کی خبر ملے، اس کے لیے یہ مصیبت کو برداشت کرنا دشوار اور مشکل ہوگا۔ اس مشکل صورتحال میں خدائے لا یزال کے ذکر کے علاوہ وہ کون سی طاقت ہے کہ جو اس مصیبت زدہ دل کو اطمینان دے سکتی ہے؟ اس موقع پہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اسی خالق کل سے پناہ طلب کی اور اپنے بیٹوں سے گفتگو کے دوران صرف ایک ہی جملہ کہہ کر اپنے قلب کو تسلی بخشی۔ آپ نے کہا کہ تمہارے دل نے تمہارے بچاؤ کے لیے جو بات گھڑی ہے اس پر صبر و شکر ہے، جو کچھ تم بیان کرتے ہو اس پر خدا ہی سے مدد مانگی جا سکتی ہے۔ اس واقعے کے 1 یا 2 دن کے بعد ایک کاروان کنویں کے پاس سے گزرا، پانی کے لیے کنویں میں ڈول ڈالا تو حضرت یوسف اس کے ذریعے باہر آئے۔ کاروان ان کو اپنے ساتھ مصر لے گیا اور بازار میں فروخت کیا۔ گردش ایام سے حضرت یوسف عزیز مصر کے دربار میں پہنچا دیے گئے۔ غرض کے ایک طویل عرصے تک مشکلات برداشت کرنے کے بعد انہیں مصر کی حکومت ملی۔ ان کا گھر خلق خدا کی حاجات اور آرزوؤں کی برآوری کا مرکز تھا۔ اب بارش نہ ہونے کی وجہ سے مصر میں بھی قحط ہوا۔ حضرت یوسف سے رجوع کرنے والے تعداد میں روز بروز اضافہ ہوتا گیا۔ ضرورت مندوں کو اپنے گندم کے ذخائر میں آپ حصہ دیا کرتے، اس طرح اپنے تدبر اور فراست سے ضرورت مندوں کی ضروریات کو تکمیل کرتے رہے۔ مصر میں قحط کا اکثر ملقہ سرزمینوں تک بھی پھیلتا گیا، یہاں تک کہ اطراف کے شہروں میں بھی لوگوں کو خوراک نہیں مل رہی تھی۔ حضرت یوسف کے تدبر، فراست اور کریمانہ مزاج کی شہرت پھیلی تو دور دراز علاقوں سے کاروان مصر آنے لگے تاکہ خوراک کا انتظام کریں۔ ان کاروانوں میں ایک کاروان کنعان سے بھی آیا۔ کاروان کے افراد حضرت یوسف علیہ السلام کے وہی 10 بھائی تھے جنہوں نے حضرت یوسف پہ ظلم کیا۔ حضرت یوسف ان سے انتہائی مہربانی سے ملے، لیکن وہ پہچان نہ سکے کہ یہی ان کا وہ چھوٹا بھائی ہے کہ جسے وہ کنویں میں پھینکائے تھے۔ جب کاروان واپس کنعان جانے لگا تو یوسف نے ان کے حالات دریافت کیے، ان سے واقفیت کی اور تاکید کی کہ آئندہ سفر میں اپنے بھائی کو اپنے ساتھ مصر لائیں کہ جسے وہ کنعان میں چھوڑ آئے تھے۔ حضرت یعقوب کے فرزند واپس کنعان روانہ ہوئے۔ انہوں نے وہاں پہنچے مصر عزیز کی نیکی مہربانی اپنے والد سے بتائی اور درخواست کی کہ دوبارہ مصر کا اختیار کریں اور اپنے ساتھ اپنے 11ویں بھائی کو بھی لے چلیں۔ حضرت یعقوب کہ جو کہ برسوں سے یوسف کے فراق میں تڑپ رہے تھے، یوسف کی غیر موجودگی میں ان کے سگے بھائی بنیامین کو دیکھ کر خوش ہوتے تھے، اس تجویز پر پریشان ہوئے۔ انہیں وہ سلوک یاد آیا جو برادران یوسف نے یوسف کے ساتھ روا رکھا تھا۔ فرمانے لگے، میں کیوں کر اسے تمہارے پاس سپرد کروں کہ پہلے بھی تم اپنے بھائی یوسف کے ساتھ ظلم کر چکے ہو، میں کس طرح تم پہ بھروسہ کروں؟ اب مجھ میں اس کے فراق کی تاب نہیں، میں ہرگز اسے تمہارے حوالے نہیں کر سکتا۔ جب بھائیوں نے اصرار کیا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان سے وعدہ لینے کے بعد بنیامین کو سپرد کیا اور وہ 11 فرزندوں کے ساتھ مصر کا سفر اختیار ہوا۔ حضرت یعقوب کے جو برسہ برس تک اپنے بیٹے یوسف کے فراق میں اشک بہا رہے تھے، اپنے دوسرے نور نظر کے انتظار میں اب دن گننے لگے۔ حضرت یعقوب دن اور رات آہستہ آہستہ کٹنے لگے۔ چند دن کے بعد حضرت یعقوب کی نگاہ میں چند ماہ سے کم نہ تھے کہ کاروان واپس آیا، لیکن حضرت یعقوب کے لیے متوقع تھا بنیامین کو اپنے ساتھ واپس نہ لایا گیا۔ خانخواہ وہی ہوا کہ جس سے حضرت یعقوب علیہ السلام کو خوف تھا۔ اب انہوں نے سنا کہ ان کے بیٹے بنیامین کو مصر میں چھوڑ کے آئے ہیں اور اپنی اس پیرانہ سالی میں وہ بہت روئے۔ آپ کے دل میں غم کا سیلاب تھا، اپنی طبیعت پر شدید بوجھ محسوس کر رہے تھے، لیکن اس عظیم مصیبت کے وقت وہ تنہا شے کہ جس نے ان کو مصائب کو ان پر آسان کیا، جس کی وجہ سے اپنے وجود میں ایک نئی روح محسوس کی، وہ بارگاہ الہی کی طرف ان کا رجوع تھا۔ آپ نے گزشتہ کی مانند صرف ایک جملہ کہہ کر اپنے آپ کو سکون میں لے آئے اور فرمایا کہ تم نے جو بات اپنے دل سے گھڑی ہے اس پہ صبر و شکر ہے۔ میں امید کرتا ہوں خدا ان سب کو باہم مجھ تک واپس لوٹائے گا، وہ دانا اور علیم ہے۔ جب فرزندوں نے آپ پر اعتراض کیا تو ان کے جواب میں فرمایا کہ میں اپنے غم و اندوہ کی شکایت صرف بارگاہ خداوندی میں کرتا ہوں، اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اس قرآنی واقعے کا ایک سود مند درس یہ ہے کہ زندگی کی سخت ترین شدائد اور مصائب میں جو شے انسان کو اطمینان بہم پہنچاتی ہے وہ خدا کی طرف رجوع اور اس پر بھروسہ ہے۔ اب ایک مسلمان عورت کا قصہ ہے۔ ایک شخص نقل کرتا ہے کہ میں اپنے ایک دوست کے ساتھ
حجاز کے بیابان میں سفر کر رہا تھا۔ سفر کے دوران ہم راستہ بھول گئے اور ہم نے دیکھا کہ بہت دور ایک خیمہ ہے۔ ہم چل پڑے، خیمے کے دروازے پہنچ کر سلام کیا۔ خیمہ میں موجود عورت نے سلام کا جواب دیا اور پوچھا کہ تم کون ہو؟ ہم نے کہا کہ ہم راستہ بھول گئے ہیں اور مجبوراً آئے ہیں۔ عورت نے کہا ٹھہرو، میں آپ کے بیٹھنے کا انتظام کرتی ہوں۔ اس نے بالوں کا بنا ہوا ایک فرش پھیلایا اور کہا اندر آ کے بیٹھ جائیں، میرا بیٹا آتا ہی ہوگا۔ اتنے کہنے کے بعد اس نے چند بار خیمے کا پردہ اٹھا کر بیابان کی طرف نظر کی اور یکا یک کہنے لگی کوئی شخص دور سے آ رہا ہے، خدا اس کے قدموں کو مبارک کرے۔ تھوڑی دیر کے بعد پریشانی میں کہنے لگی کہ آنے والا اونٹ میرے بیٹے کا ہے، لیکن جو شخص اس پر سوار ہے وہ میرا بیٹا نہیں۔ کچھ ہی دیر میں سوار خیمے کے پاس پہنچ گیا، کہنے لگا اے ام عقیل، خدا تجھے تیرے بیٹے کی موت پہ اجر دے۔ عورت نے پوچھا کیا میرا بیٹا عقیل مر گیا ہے؟ سوار نے کہا کہ ہاں وہ مر گیا ہے۔ عورت نے موت کا سبب پوچھا۔ سوار نے کہا کہ پانی کی کنویں پر اونٹوں نے ایک دوسرے پر دباؤ ڈالا جس کے نتیجے میں تیرا بیٹا کنویں میں گر گیا۔ عورت نے کہا کہ اب اونٹ سے اتر آؤ اور ان مہمانوں کی خاطر مدارات کرو۔ فوراً ہی عورت نے ایک بکری لا کر اس مرد کو دی کہ جس نے اسے ذبح کر کے ہمارے لیے کھانا تیار کیا، دسترخوان لگایا۔ ہمیں اس عورت کے صبر و تحمل پر نہایت ہی تعجب ہوا۔ جب ہم کھانے سے فارغ ہوئے تو عورت کے پاس آ کر کہنے لگے کیا آپ ہی ہیں؟ آپ میں سے کوئی قرآن پڑھ سکتا ہے؟ اس عورت نے ہمارے پاس آ کر کہا تو میں نے کہا کہ ہاں میں پڑھ سکتا ہوں۔ عورت کہنے لگی کہ قرآن کی چند آیتوں کی تلاوت کرو کہ میں بیٹے کی موت پر خود کو تسلی دے سکوں۔ میں نے تلاوت شروع کی اور قرآن مجید کی آیت سورہ بقرہ 155 اور 156 کی تلاوت کی، پھر اس کا معنی ہے کہ صابروں کو خوشخبری دو کہ جب ان پر کوئی مصیبت پڑتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہمیں اس کی طرف لوٹ جانا ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ جن پر ان کے رب کی طرف سے صلوات اور رحمتیں ہیں اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ عورت نے ان آیات کو سن کے تعجب سے کہا کہ خدا کی قسم کھا کر کہو کیا یہ آیت قرآن میں ہے؟ میں نے کہا خدا کی قسم یہ آیت جس طرح میں نے پڑھا اسی طرح قرآن میں ہے۔ عورت نے شکریہ ادا کیا، اپنی جگہ سے اٹھ کر چند رکعت نماز کی پڑھی اور پھر خدا کی بارگاہ میں ہاتھ بلند کر کے کہا کہ خداوند تو نے جو حکم دیا میں نے اس پہ عمل کیا، بیٹی کی موت پہ صبر کیا، اب تو بھی میرے لیے اپنے وعدے پر عمل کر۔ اور اس کے بعد وہ مزید دعاؤں میں مصروف ہو گئی اور کہا کہ اگر اس دنیا میں کوئی کسی کے کام آ سکتا ہے تو میری یہی خواہش تھی کہ میرا بیٹا میرے کاموں کی دیکھ بھال کے لیے میرے پاس زندہ رہے۔ ایسے وقت میں ہم اٹھ کر خیمے سے باہر آ گئے اور آپس میں کہنے لگے کہ ہم نے دنیا میں اس سے زیادہ کامل عورت نہیں دیکھی۔ اس نقطے پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ خدا پر ایمان اور عقیدے کے علاوہ وہ کون سی طاقت ہے کہ جو ایک خیمہ نشین عورت کو اس کے اکیلے بیٹے اور سرپرست کی موت پر اس تپتے صحرا میں تسلی دے سکے۔ ذات حق پر اعتماد کے علاوہ وہ کون سی قوت ہے کہ جو بیٹے کی موت پر اس کی اندرونی کیفیات کو قابو کر سکے۔ ایک امریکی دانشور تحریر کرتا ہے کہ مہاتما گوتم بدھ کی جو ہندوستان کا سب سے بڑا رہنما تھا، اگر دعا اور عبادت کے ذریعے مدد طلب نہ کرتا تو کب کا ہلاک ہو چکا ہوتا۔ مجھے یہ بات اس طرح معلوم ہوئی کہ وہ خود کہتا ہے کہ اگر دعا اور عبادت کا سہارا نہ ہوتا تو میں مدتوں قبل دیوانہ ہو چکا ہوتا۔ الحمدللہ کہ آج کا حصہ یہیں پر اختتام ہوتا ہے۔ اس دعا کے ساتھ اے اللہ ہمیں گناہوں سے بچنے، توبہ کرنے اور تیرے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور دوسروں سے شیئر کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔